بدگمانی جھگڑوں کی بنیاد ہے۔ حضرت پیر صاحب دامت برکاتہم نے لکھا ہے اپنی کتاب گھریلو جھگڑوں سے نجات میں، خاندانوں میں جو جھگڑے ہوتے ہیں اس کی ایک بنیادی وجہ بدگمانی ہے۔ بدگمانی کی وجہ سے آپس میں خاندان ٹوٹ جاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اپنے بھائی کی بات کو حتی الامکان اچھائی پر محمول کرو۔ ایمان میں یہ صفت مطلوب ہے کہ کسی مسلمان کا کام یا بات سنو تو اسے اچھے پہلو پہ معمول کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشاد کے تحت میں مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے لکھا مثلا رمضان میں تم نے کسی آدمی کو ہوٹل سے باہر نکلتے دیکھا اور نکل کے ہاتھ دھو رہا ہے، اب ایک گمان یہ ہو سکتا ہے رمضان کا مہینہ اتنا بڑا ہے، روزہ رکھے بغیر کھا کے آ رہا ہے، بدتمیز کہیں کا، رمضان کی قدر نہیں ہے، یہ بھی سوچ سکتے ہو۔ دوسرا یہ ہے کہ ان کے گھر میں کوئی بیمار ہوگا، پکانے والے نہیں ہیں، سب روزے دار ہیں، اس لیے اپنے بیمار کی خاطر اڈلی لانے کے لیے ہوٹل آیا ہے۔ دونوں سوچ سکتے ہو۔ اب تمہارا دل صاف ہے تو اچھا سوچو گے، تم خود برے ہو تو اس کے بارے میں برا سوچو گے۔ بیمار آدمی کے لیے ہوٹل سے اڈلی لانا رمضان میں جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو اچھے بات پر محمول کرو کسی کے کام کو۔ اور ذاتی مفادات میں انسان بدگمان نہیں ہوتا ہے، جہاں اپنا ذاتی مفاد ہوتا ہے وہاں بدگمانی چھوڑ دیتا، اچھا گمان رکھتا وہاں پر۔ شریعت نے بھی اس کی اجازت دی ہے، ہر جگہ بدگمان، ہر جگہ کھود کھرید کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ چنانچہ دیکھو حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم لکھتے ہیں کہ ہم بازار سے گوشت خرید کے کھاتے ہیں، وہ جو مرغی کا گوشت ہے، بکرے کا گوشت ہے، بڑے کا گوشت ہے، ذبح کرتے وقت بسم اللہ پڑھ کے کاٹنا ضروری ہے، کاٹنے والا مسلمان ہونا ضروری ہے، اور جس مرغی پر بسم اللہ پڑھا وہی مرغی کاٹنا ضروری ہے۔ بسم اللہ ایک مرغی پہ پڑھا دوسری کاٹا تو وہ حلال نہیں ہوگی، حرام ہوگی، یہ سب ضروری ہے۔ لیکن ہم میں سے جتنے لوگ گوشت خرید رہے ہیں آج تک آنکھوں سے بکرا بڑا اور مرغی کاٹتے ہوئے دیکھے، بسم اللہ پڑھتے ہوئے سنے، لیکن گوشت خرید رہے ہیں، کھا رہے ہیں، کبھی گمان نہیں آیا کہ حلال بک رہا ہے کہ حرام بک رہا ہے۔ کیوں اچھا گمان کیوں ہے؟ وجہ ہے کہ گوشت کا مسئلہ ہے، پیٹ کا مسئلہ ہے، اس واسطے اچھا گمان ہے اور کھا رہے ہیں۔ ہم ایسے ہی شریعت بھی یہ نہیں بولتی کہ قصاب کو اپنے آنکھوں سے بسم اللہ پڑھتے ہوئے، کانوں سے بسم اللہ پڑھتے ہوئے جب تک نہیں سن لو گے اس وقت تک حلال نہیں ہوگا۔ شریعت ایسا نہیں بولتی ہے۔ شریعت یہ بولتی ہے کہ جب وہ مسلمان ہے بیچنے والا، اب وہ بول رہا ہے کہ حلال ہے، خرید کے کھا لو، زیادہ کھود کھرید کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بھی تو گمان ہو سکتا تھا کہ لوگ پان پراگ کھا رہے ہیں، گانے سن رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں، اسے کہاں سے بسم اللہ پڑھنا نصیب ہوا ہوگا؟ مسجد میں داخل ہوتے ہوئے وضو بنا کر مسجد میں داخل ہونے کی دعا یاد نہیں ہم لوگوں کو، اسے وہاں مارکیٹ میں بیٹھ کے گانے سنتے ہوئے گالیاں دیتے ہوئے بسم اللہ یاد رہتا ہے۔ یہ گمان ہو سکتا ہے، اس گمان کی بنیاد پر میں گوشت حرام کہہ سکتا ہوں، لیکن شریعت کہتی کہ نہیں، اس گمان کی وجہ سے تم اس گوشت کو حرام نہیں کہہ سکتے، تمہیں بھروسہ کرنا ہوگا مسلمان پر۔ اس سے معلوم ہوا ذاتی مفادات جب عام ہوتے ہیں شریعت اس میں بدگمانی کی اجازت نہیں دیتی ہے۔